الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، میرے نوجوان دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الحجرات اس لحاظ سے اہمیت کی حامل سورت ہے کہ اس سورت میں آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں۔ اس سورت میں اجتماعی زندگی کے کچھ طور طریقے اور کچھ سلیقے سکھائے گئے ہیں۔ اس سورت میں معاشرت کا انداز سکھایا گیا ہے۔ اس سورت میں تہذیب سکھائی گئی ہے، تمیز سکھائی گئی ہے۔ اس سورت میں ایسے خوبصورت اصول بیان کیے گئے، اگر وہ اصول کسی معاشرے میں نافذ ہو جائیں، معاشرے کے لوگ ان اصولوں پر کاربند ہو جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، تو وہ معاشرہ مہذب معاشرہ بن سکتا ہے، وہ معاشرہ تہذیب یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس معاشرے کو آپ متمدن معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اس معاشرے کو آپ ایک مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اس معاشرے کو آپ اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ اصول، یہ آداب مجھ سمیت ہر شخص اپنی زندگی میں لے آئے، عملی طور پر ان اصولوں پر کاربند ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، اگر سارے کے سارے معاشرے کے افراد یہ اصول اپنا لیں تو اس معاشرے کو متمدن، مہذب، مثالی اور اسلامی معاشرہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشروں میں جو بے سکونی ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، ہر فرد کسی اضطراب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، بے چین ہے۔ اس صورت میں ایسے خوبصورت اصول بیان کیے گئے کہ اگر ہم ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے کے افراد میں پائی جانے والی یہ بے سکونی ختم ہو سکتی ہے، یہ بے چینی ختم ہو سکتی ہے، یہ افراتفری، یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشروں میں جو دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے،
آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، آپس میں محبت نہیں ہے، دلوں میں نفرت ہے، ضد ہے، ایک دوسرے کے حوالے سے منفی جذبات ہیں۔ اس صورت کو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں لے آئے، اس صورت کو معاشرے کے سارے افراد سمجھ جائیں، اس صورت میں جو اصول بیان کیے گئے، جو آداب بیان کیے گئے، جو طور طریقے بتائے گئے، اگر معاشرے کے افراد ان اصولوں پر، ان آداب پر اور ان طور طریقوں پر عمل پیرا ہو جائیں، میرے محترم دوستو، اس معاشرے میں امن بھی آئے گا، اس معاشرے میں محبت بھی آئے گی، اس معاشرے میں سکون بھی آئے گا، اس معاشرے میں ہر شخص باعزت زندگی بھی گزارے گا، ہر شخص کی عزت کا تحفظ بھی ہوگا، ہر شخص کو محبت بھی ملے گی، ہر شخص سکون کے عالم میں بھی ہوگا، ہر شخص مطمئن اور ہر شخص سکون کی زندگی بھی گزارے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس صورت کو سمجھ کے اس میں جو اصول بیان کیے گئے ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ اس صورت کو سمجھیں اور پھر اس میں جو آداب، جو اصول بیان کیے گئے ان پر ہم عملی طور پر کاربند ہو جائیں۔ اللہ کریم مجھ سمیت سب کو یہ سورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ الحجرات کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے، اگر ہمارے بچے کو فزکس کا کوئی چیپٹر سمجھ نہیں آتا، ہم اس کو اساتذہ کے پاس بھیجنے کا التزام اور اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کو کسی بھی کلاس کا بچہ ہے، انگلش کا کوئی چیپٹر سمجھ نہیں آتا، ہم اس کو اساتذہ کرام کے پاس بھیجتے ہیں۔ اگر کیمسٹری کی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ کیوں سمجھ نہیں آئی، لہٰذا اس کو استاذ کے پاس بھیجتے ہیں، جا کر بیٹا سمجھ کے آؤ۔ فزکس کی کوئی بات نہیں سمجھ آتی، کوئی چیپٹر نہیں سمجھ آتا، پریشر کیا ہے؟ یعنی دباؤ، فزکس کا ایک چیپٹر ہے۔ اسی طرح فزکس کے اور چیپٹر ہیں، اگر وہ ہمارے بچے کو نہیں سمجھ آتا تو ہم فکر مند ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو کسی استاذ کے پاس بھیجیں، کوشش کرتے ہیں اس کا جو ٹیچر ہے اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ چیپٹر نہیں آتا، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، انگلش ہے، اور کوئی بھی مضمون ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پوری کی پوری کتاب اچھی طریقے سے آنی چاہیے، لیکن کوشش نہیں کرتے تو قرآن کے بارے میں کوشش نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں، سورہ فاتحہ میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس حوالے سے ہم بالکل غافل ہیں، انتہائی سست اور کمزور ہیں۔ تو سورۃ الحجرات قرآن کریم کی وہ اہم سورت ہے، اگر ہمیں اس کا مفہوم سمجھ آ جائے، اس میں جو مضامین بیان ہوئے وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، اس میں جو آداب بیان ہوئے وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، اور پھر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں، تو میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں امن بھی آ جائے، ہمارے معاشرے میں سکون بھی آ جائے، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو عزت کی زندگی بھی ملے، ہمارے معاشرے کا ہر فرد عزت کے ساتھ زندگی بھی گزارے، معاشرے میں ہر طرف محبت ہو، سکون ہو، عزت ہو۔ اس وقت جب ہمیں سورۃ الحجرات کا مفہوم
اور اس میں بیان کردہ مضامین سمجھ آ جائیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، ان 3 آیات کا ایک پس منظر ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے سورۃ الحجرات کی یہ ابتدائی 3 آیات نازل ہوئی۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا؟ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا، حضور علیہ السلام ان کو اسلام کی ضروری بنیادی ہدایات دیتے تھے، وہ مرحلہ بھی ہو چکا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس بنو تمیم پر ایک حاکم مقرر کیا جائے، ایک امیر مقرر کیا جائے، ایک مانیٹر مقرر کیا جائے، جو ان کو آپس میں متفق رکھے، آپس میں جوڑ کے رکھے، یہ لوگ انتشار کا شکار نہ ہوں، اور ان لوگوں کو جو بھی مسائل پیش آتے ہیں یہ سارے کے سارے مسائل اس امیر اور مانیٹر کے پاس جمع کروائیں، وہ امیر اور مانیٹر مدینہ حاضر ہو اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسائل پوچھ لیں۔ ظاہر ہے قبیلے میں 60 آدمی ہیں، 60 آدمیوں کے پاس، ہر آدمی کے پاس اپنا ایک مسئلہ ہے، اپنا ایک سوال ہے، تو اس طرح تو 60 کے 60 لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہر قبیلے کے ساتھ حضور علیہ السلام اسی طرح کا معاملہ فرماتے تھے کہ اسلام قبول ہوا، ضروری تعلیمات دی، اس کے بعد ان کو اپنے علاقے کی طرف روانہ کر دیا، ساتھ ان کا ایک امیر اور مانیٹر مقرر کر دیا تاکہ جو بھی مسئلہ ہو یہ اپنے امیر اور مانیٹر کے پاس مسئلہ جمع کروائیں۔ وہ اکیلا آدمی آئے، ایک آدمی کی توانائی صرف ہو، ایک آدمی کا وقت خرچ ہو، ایک آدمی کی مشقت خرچ ہو، بجائے اس کے سارے لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس آئیں، ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہو، وہی لے کر سب کی طرف سے ہمارے پاس مسئلے لے کے آ جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے ابھی کسی امیر کا انتخاب نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر کے انتخاب کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ قعقاع بن معبد کو قبیلہ بنو تمیم کا امیر مقرر کریں۔ ایک سردار کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا قعقاع بن معبد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثوابدید، اپنی سمجھ، اپنی فہم، فراست، بصیرت کے مطابق قعقاع بن معبد کا نام لیا کہ اس کو امیر مقرر کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک زاویہ تھا، سوچنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ آپ اقرع بن حابس کو، وہ بھی ایک صحابی ہے، اقرع بن حابس کو آپ قبیلہ بنو تمیم کا امیر مقرر کر دیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دے دی کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر کریں۔ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، اور رائے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان سے رائے مانگی بھی نہیں گئی، اپنی طرف سے ہی
اپنی ثوابدید کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رائے دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ ظاہر اللہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، یہ ادا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فیصلہ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے فیصلہ نہیں کرنا تھا، فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا۔ اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا مجوزہ آدمی تھا قعقاع بن معبد، انہوں نے حضرت عمر سے کہا یہ آدمی اس لیے بہتر ہے، میں اس کی رائے اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے جو آدمی منتخب کیا ہے اقرع بن حابس، اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، میں اس لیے رائے دے رہا ہوں کہ میں اس کو قابل سمجھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اس کی رائے دے رہا ہوں اس لیے کہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی یہ 3 آیات نازل ہوئی۔ یہ 3 آیات ان کے براہ راست مخاطب تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تھے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب مجلس میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہو، مجلس میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہو، بڑے آدمی سے پہلے چھوٹے آدمی پہل نہ کریں بات چیت کی، بڑے آدمی کی رائے سے پہلے چھوٹے آدمی اپنی رائے نہ دیں، بڑے آدمی سے پہلے چھوٹے آدمی اپنا فیصلہ نہ سنائیں۔ اور صرف مجلس کی بات نہیں، ایک اصول علماء نے یہاں سے لکھ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے قیامت کی صبح تک آنے والے ایمان والو، جتنے بھی مسلمان قیامت کی صبح تک آئیں گے ان کے لیے ایک حکم آ گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ مسئلہ یہاں سے نکالا کہ مجلس میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہو تو چھوٹوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے پہل کریں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، یہاں سینئر اور جونیئر کی بات آ گئی، سینئر اور جونیئر کی بات آ گئی۔ چل رہے ہیں پیدل، سینئر اور جونیئر پیدل چل رہے ہیں، جونیئر کے لیے یہ حکم آ گیا کہ وہ سینئر سے آگے نہ بڑھے۔ مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں، والد ہے اور بیٹا ہے، یہ 2 پیدل جا رہے ہیں، مجھے بتائیں کون سینئر ہے کون جونیئر ہے؟ والد سینئر ہے اور بیٹا جونیئر ہے۔ والد بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، عمر کی بات نہیں کرتا، عمر میں تو چھوٹا ہے ہی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بیٹا چھوٹا ہے۔ ایک اصول یہاں سے واضح ہو گیا، جب پیدل چل رہے ہوں تو بیٹا اپنے والد سے آگے نہ چلے، پہل نہ کرے چلنے میں، ان سے آگے بڑھ کے نہ چلے۔ ایک اصول آ گیا، چچا اور بھتیجا پیدل چل رہے ہی، بھتیجے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چچا سے آگے جائے۔ ایک اصول آ گیا، ماموں اور بانجا اکٹھے چل رہے ہی، بانجے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماموں سے آگے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سسر اور داماد اکٹھے چل رہی، داماد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سسر سے آگے جائے۔ اصول واضح ہو گئے۔ اللہ کریم علماء کرام کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے ہماری آسانی کے لیے اصول نکال دیے۔
تو چلنے کے حوالے سے یہ اصول آ گئے. آج کل لوگوں کے پاس موبائل آ گئی ہے. بڑے حضرات ایس ایچ او ہے, چیئرمین صاحب ہیں, ایم این اے صاحب ہیں, ایم پی اے صاحب ہیں, یہ آئے ہوتے ہیں. تو لوگ فوٹو کے چکر میں کہ میرا فوٹو ذرا نمایاں سا آ جائے, فوٹو کے چکر میں بسا اوقات ایم این اے صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں, لوگ آگے چلے جاتے ہیں. ایم پی اے صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو ان کے سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, وہ آگے نکل جاتے ہیں. اسی طرح علماء کرام کے حوالے سے ہم نے دیکھا جو بڑے علماء ہیں وہ بسا اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں, اور طالب علم مجھ جیسے کمزور لوگ ان سے آگے نکل جاتے ہیں تاکہ فوٹو ہمارا نمایاں آ جائے. اس موبائل کی تھوڑی قباحتیں تو نہیں ہیں, اس کی تھوڑی خرابیاں تو نہیں ہیں, بہت زیادہ خرابیاں ہیں. تو بڑے علماء اکثر دیکھو گا آپ, بڑے علماء پیچھے رہ جاتے ہیں, اور مجھ جیسے جو کمزور لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, حقیر ہیں, طالب علم ہیں مجھ جیسے, وہ بسا اوقات اس فوٹو کے چکر میں ان بڑے علماء سے آگے نکل جاتے ہیں کہ فوٹو ہمارا صحیح آ جائے, نمایاں ہو جائے. تو چلنے کے حوالے سے علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا, بڑے ہمیشہ آگے چلے اور چھوٹے ہمیشہ پیچھے چلے. ماموں آگے چلے, بھانجا پیچھے چلے, چچا آگے جائے, اور جو بتیجا ہے وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہ چلے, اس سے ایک قدم پیچھے رہے. علماء آگے جائیں اور جو علماء نہیں ہیں وہ ان سے ایک قدم دو قدم پیچھے رہے. اسی طرح اور جہاں جہاں جن اداروں میں, محکموں میں سینئر اور جونیئر لوگ ہیں, سینئر آگے جائیں اور جو جونیئر ہے وہ ان کے ساتھ قدم ملا کے یا آگے بڑھ کے نہ نکلیں, آگے قدم رکھ کے نہ جائیں, ان سے ایک قدم دو قدم پیچھے رہیں. تو چلنے کے حوالے سے یہ ہدایات میرے اور آپ کے سامنے آ گئی. کھانے کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. دسترخوان لگ گیا یا ٹیبل پر کھانا لگ گیا, تو اب وہی بات کہ جو حقدار ہیں, جو بڑے ہیں, وہ پہلے کھانا شروع کریں, اور جو ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں وہ بعد میں کھانا شروع کریں. گھر میں بھی اسی طرح کرنا ہے, کسی کی شادی میں بھی اسی طرح کرنا ہے, جہاں کہیں بھی ہوں اسی طرح کرنا ہے. ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہوں تب بھی اسی طرح کرنا ہے. دسترخوان بچھا ہوا ہو تب بھی اسی طرح کرنا ہے کہ بڑے پہلے شروع کریں اور چھوٹے کھانا ان سے پہلے نہ شروع کریں, ان سے بعد میں شروع کریں. آپ سچ بتائیں کتنے خوبصورت آداب ہیں, کیسے اچھے سنہری اصول ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارا دین جو قیامت کی صبح تک ضابطۂ حیات ہے. کوئی شعبہ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے ہدایات موجود نہ ہو, رہنمائی موجود نہ ہو. تو کھانے کے حوالے سے بھی یہی ہے. اور ہم نے شادی حالوں میں دیکھا ہے اکثر لوگ ہماری رعایت رکھ لیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, وہ ہمیں وہ ٹیبل پر لا کر دے دیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ نے دیکھا ہے یہ منظر, کئی مرتبہ دیکھا ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے, دسیوں مرتبہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا. جو ہی وہاں سے ایک اعلان ہوتا ہے, کوئی ڈھاکن پتہ نہیں اٹھاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, بس وہ ایک آواز ایک آتی ہے, لوگ ایک دم اس کھانے پر جپٹ پڑتے ہیں. نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے, نہ چھوٹے بڑے میں کوئی فرق ہے, کچھ بھی نہیں, بس ہر آدمی دوڑ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. میرے محترم دوستو, آج سے ایک تہیہ کریں, آج سے ایک اپنے دل کے ساتھ, میرے مقدر میں جو رزق ہے میں دوڑ کے وہ کھانا حاصل کروں یا ٹیبل پر آرام سکون سے کھانا حاصل کروں؟ مجھے بتائیں, وہ رزق مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے؟ سچ بات بتائیں یار, چھین سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں چھین سکتا.
जो लोग दौड़ते हैं, मैं समझता हूं इनका यकीन ही नहीं है इस बात पर कि रिस्क हर इंसान के मुकद्दर का जरूर मिलता है। दो चीजें इंसान का पीछा करती हैं, आपने पढ़ा सुना होगा, दो चीजें इंसान का पीछा करती हैं, एक रिस्क और एक मौत। रिस्क भी इंसान का पीछा करते, इंसान जहां भी पहुंचेगा रिस्क उसका अल्लाह ताला उस जगह पहुंचाएंगे। और दूसरी मौत है, हम मौत से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मौत भी हमारा पीछा कर रही है। तो अल्लाह करीम समझ नसीब फरमाए। तो जब शादी हालों में वो खाने का ऐलान होता है, खाना खुल गया है या लोगों आओ खाना खाओ, छोटे बड़े की तमीज खत्म हो जाती है, लोग दौड़ पड़ते हैं। और मुझे यहाँ से वो बात याद आई, उस दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से काफी दूर बैठा हुआ था, तो घर में वो टुकड़े बचे हुए नहीं होते खाने के टुकड़े, वो एक जगह स्क्वायर में रखे हुए थे। किचन खुला था, मैं घर से काफी दूर था। जो ही उधर से बकरी ने देखा ना वो अंदर टुकड़े पड़े हुए हैं किचन में, फौरन दौड़ के वो एकदम अंदर किचन में दाखिल हुई और मेरे पहुंचते पहुंचते वो टुकड़े सारे खा के चली गई। जो बचे हुए टुकड़े नहीं होते, बकरी के लिए ही रखे हुए थे, लेकिन मेरे देने से पहले ही वो वहां पहुंच गई और उसने वहां से अपना हिस्सा वसूल कर लिया। किसके लिए रखे हुए थे? बकरी के लिए ही रखे हुए थे। एक तरीका वो था कि बकरी के आगे में छकैर रखता, बड़े अच्छे तरीके के साथ उसके सामने रखता, वो आराम सुकून से खाती। एक तरीका यह है कि वो दौड़ के आई, आकर उसने वो छकैर से वो टुकड़े जो हैं वो खा लिए। तो शादी हालों में मेरे मुहतरम दोस्तों अपना एक तौर तरीका बनाएं, अपना एक मेयार बनाएं, अपना मेयार कि खाना शादी हालों में हम दौड़ के नहीं खाएंगे, छोटे बड़े की तमीज रखेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं ये जो नौजवान दोस्त हैं हर मौका पर खिदमत में पेश रहते हैं, मैं इन्हीं से कहूँगा, इन्हीं से गुजारिश करूँगा कि जहाँ बुजुर्ग हों आप कोशिश करें 5 मिनट बाद खा लें, पहले खुद इन बुजुर्गों को लाकर इनके टेबल पर दें, कोशिश करें, खिदमत का सवाब भी होगा और आपके हिस्से का आपको जरूर मिलेगा। तो शादी हालों में भी इसी तरह करना है कि बड़ों को पहले खिलाना है और खुद जरा उनसे 2 मिनट 3 मिनट बाद में बेशक खा लें। फिर एक और मौका आता है जनाजे का, फौतगी हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस एक ही दौड़ लगती है उस वक्त, एक ही दौड़ लगती है उस वक्त। ये हाजी नज़ीर साहब नहीं है, एक दफ़ा ये किनारे पे खड़े हो गए, मैंने इनसे कहा कि आपने वो दीदार कर लिए मरहूम का, मैयत का? ना दीदार तो नहीं किया, लेकिन आड़ियाँ भी तुमको आपने बचानी है। बुजुर्ग हजरात, कमजोर हजरात, आप यकीन करें वो खौफ महसूस करते हैं, नहीं महसूस करते? जब धक्के लगते हैं, दौड़ शुरू होती है, वो खौफ महसूस करते हैं। और चेहरा तो हर आदमी देख के जाता है, हर आदमी देखता है, वैसे मुस्तहब है, ये फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। हर आदमी चेहरा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मैयत का चेहरा देखना चाहते हो लेकिन आप उससे महरूम रह गए हो? कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। 2 तरीके हैं चेहरा देखने के, एक ये है कि देखे देख के जोर लगाकर और आगे बढ़कर दूसरों को देखे देख के, बुजुर्गों को देखे देख के चेहरा देख ले, और एक तरीका यह है कि आराम सुकून के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ, वकार के साथ आप आराम सुकून से जाए और चेहरा देख लें, है भी मुस्ताहब अमर। तो देखे देने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों को तकलीफ, सवाब कमाने के लिए गए जनाजे में, बुजुर्गों को देखा देख के उल्टे क्या लेके आ गए? उल्टा गुनाह लेके आ गए। सवाब कमाने के लिए गए, कमजोर लोगों को, बीमारों को देखा देख के सवाब के बजाय उल्टा नामा अमाल में गुनाह लेके आ गए। तो इसलिए जब जनाजा देखना हो आराम सुकून से। मैं एक उसमें था प्रोग्राम में, एक वर्कशॉप थी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ये पहल करने के हवाले से, दौड़ने के हवाले से। तो उस वर्कशॉप में मैं था, तो उन्होंने हर आदमी के हाथ में एक गुब्बारा दिया। गुब्बारा नहीं होता, ये बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, हवा में उड़ाते,
ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک غبارہ دیا اور کہا اس پر آپ اپنا نام لکھیں. میں نے اپنا نام لکھا، ذوالقرنین عباسی، دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنا نام لکھا. اس کے بعد ایسا ہوا، ان لوگوں نے، وہ جو ورکشاپ کروانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان غباروں کو ہاتھ سے چھوڑیں، گیرا لگائیں، گانٹھ لگائیں اور ان غباروں کو چھوڑ دیں. سب نے چھوڑ دیے. اس کے ساتھ ہی اعلان ہوا کہ آپ اپنے اپنے غبارے تلاش کریں، اپنے اپنے غبارے حاصل کریں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں اپنا غبارہ آئے گا. ہم دوڑ پڑے، ادھر ٹکر ادھر ٹکر، ادھر افراتفری، ایک ہی شور، ایک ہی شور و غل، شور شرابہ. 5-6 منٹ کے بعد میرے ہاتھ میں وہ غبارہ آیا. باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا، افراتفری بن گئی اور ٹکریں لگیں. انہوں نے کہا ایک اور طریقہ کرتے ہیں، غبارے آپ کے اپنے اپنے ہاتھوں میں آ گئے جی. اب ایسا کریں، ان غباروں کو دوبارہ چھوڑنا ہے. اب اپنا غبارہ ہاتھ میں نہیں لینا، اپنا غبارہ نہیں، آپ ایک قدم آگے بڑھیں، جو غبارہ بھی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ اس کو پکڑ لیں. جو غبارہ بھی آپ کے ہاتھ میں جس کا بھی ہے آپ وہ غبارہ پکڑ لیں. میرا خیال ہے 20 سیکنڈ بھی نہیں لگے، ہم نے وہ غبارہ پکڑ لیا. جب پکڑ لیا، کہا جس کے پاس جس کا غبارہ ہے جا کر اس کو آواز دے اور وہ غبارہ اس تک پہنچائے. 1 منٹ نہیں لگا، میرے ہاتھ میں ماسٹر یونس صاحب کا غبارہ آ گیا. میں نے آواز دی، ماسٹر یونس صاحب کہاں ہیں؟ جی میں یہاں ہوں، آئیں، آپ کا غبارہ میرے پاس ہے. ماسٹر یونس صاحب نے آ کے وصول کر لیا. 1 منٹ نہیں لگا. تو وہ سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ اپنے حقوق کے لیے دوڑو نہیں، اپنے حقوق کے لیے نہ دوڑو، دوسروں کو حقوق دو، دوسروں کی چیز ان کے حوالے کرو، آپ کو خود بخود مل جائے گی اور ملے گی بھی جلدی. 5-1 کی نسبت سے ملے گی. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے دوڑیں گے، اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے دوڑیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو 5 منٹ میں ملے، اور اگر آپ دوسروں کو دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اپنا حق بھی 1 منٹ سے پہلے مل جائے گا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے میرے محترم دوستو، جہاں کہیں بھی ہوں، پیدل چل رہے ہوں، بڑوں کو آگے بڑھنے دیں، بڑوں کو پہلے چلنے دیں، آپ ان سے 1 قدم پیچھے رہیں. اسی طرح کھانا کھا رہے ہوں، بڑوں کو پہلے موقع دیں، آپ تھوڑی دیر 2 منٹ کے بعد کھا لیں. گفتگو کرنی ہے، کوئی رائے دینی ہے، بڑوں کو پہلے رائے دینے دیں، اپنی رائے بعد میں رکھیں. کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، بڑوں کو پہلے فیصلہ کرنے دیں، اپنا فیصلہ بعد میں کریں. اسی طرح ہر معاملے میں دوسروں کو ترجیح دیں، دوسروں کو فوقیت دیں اور دوسروں کو آگے بڑھنے دیں. بڑوں سے جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے بڑوں سے ذرا پیچھے رہیں. سورۃ الحجرات کی اس پہلی آیت میں مجھے اور آپ کو یہی آداب سکھائے گئے ہیں، اور حوالہ دیا گیا ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا کہ حضور علیہ السلام نے ابھی قبیلہ بنو تمیم کا امیر مقرر نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے طور پر مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ آداب پسند نہیں آئی، حکم نازل کر دیا کہ اللہ اور رسول سے پہلے نہ بڑھو. اے ابو بکر اور اے عمر، آپ کو پہلے رائے نہیں دینی چاہیے تھی، پہلے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا، پہلے رسول کو فیصلہ سنانا چاہیے تھا. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. اور پھر یہاں تک ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حدیثیں سنی، حضرت ابو الدرداء کا حوالہ آتا ہے حدیثوں میں. حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو الدرداء وہ آگے چل رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو الدرداء کو بلایا، ادھر آؤ. کہا آپ کو پتہ ہے آپ ابو بکر سے آگے جا رہے تھے؟ سورج جس وقت بھی طلوع ہوتا ہے اور جتنے لوگوں پر بھی طلوع ہوتا ہے،
अंबिया के बाद सूरज जिन लोगों पर तुलू होता है उन लोगों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और आप उनसे आगे जा रहे हैं। लिहाजा आइंदा मैं आपको इस तरह कभी ना देखूं। अबू बकर के साथ चलना हो तो उनसे एक कदम दो कदम पीछे चलें। दोनों सहाबी हैं, हजरत अबू दरदा भी सहाबी हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सहाबी हैं, बड़े सहाबा में से ही। हजरत अबू दरदा एक कदम आगे जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाकर समझाया नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मकाम और मर्तबे में आपसे बड़े हैं, आपको ये ज़ैब नहीं देता, आपके लिए ये इजाज़त नहीं है कि आप उनसे एक कदम आगे बढ़ें। यही तरीका हमारे यहाँ होना चाहिए कि बड़ों से आगे नहीं बढ़ना, बड़ों से पहल नहीं करनी, न खाने में, न चलने में, न राय देने में, न फैसला करने में, न गुफ्तगू करने में। बड़ों से पहल नहीं करनी, खुद को बड़ों के पीछे रखना है। अल्लाह करीम सूरतुल हुजरात का ये हुक्म हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।